بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج 29ویں رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج رمضان المبارک کی آخری رات ہو کہ اگر کل چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ پرسوں کا سورج عید کی خوشیاں لے کر طلوع ہوگا۔ مان لیجئے اگر آج 29 تاریخ 29 رات ہے تو کل 29 دن ہوگا، اور اگر کل چاند ہو گیا تو پرسوں کا آنے والا سورج عید کی خوشیاں لے کر طلوع ہوگا۔ 29 روزوں کے بعد عید ہو جائے تو ہمیں افسوس نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار 30 روزہ نہیں ہوا 29 ہی روزہ ہوا، تو اس میں افسوس کی بات نہیں، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بطور انعام کے طور پر ایک دن پہلے ہی عید کی خوشیاں ہمیں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ثواب 30 ہی روزے کا ملے گا۔ ہم لوگ 29 کا روزہ رکھے ہیں لیکن 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں 45 وقت کی نمازیں گھٹا کر 5 وقت کی نماز بچی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اس کو میں 50 وقت ہی کا ثواب دوں گا۔ اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت 29 ہی روزہ رکھ رہی ہے اور 29 کو چاند ہو جا رہا ہے عید کا، تو گھبرائیں پریشان مت ہو کہ 30 روزہ پورا نہیں ہوا، بلکہ خدا کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن پہلے ہی عید کی خوشی منانے کے لیے دیا، اور اللہ رب العزت 30 روزے کا ثواب دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں روزہ ہونے کے بعد، روزہ فرض ہونے کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہجری میں روزہ فرض ہوا، دوسری ہجری سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک کل 9 رمضان آئے، یعنی 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے، جن میں صرف 2 ہی رمضان 30 کے ہوئے، یعنی 2 ہی سال ایسا گزرا جس میں 30 روزے ہوئے، باقی 7 سال 29 ہی روزے ہوئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہو، بس اس رمضان ہی سے متعلق ایک عبادت کا اور ذکر کیا جائے۔ اس رمضان المبارک میں بہت سی عبادت کی گئی، تراویح کی نماز پڑھی گئی، روزہ رکھی گئی، قرآن شریف کی تلاوت کی گئی۔ تو اسی طریقے سے اس میں ایک اور عبادت ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، اس کا ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر لازم کیا گیا روزوں کو بےہودگی اور فحش سے پاک کرنے اور غریبوں کو کھانا دینے کے لیے۔ اب حضرات محترم سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ صدقہ فطر کیوں واجب کر دیا گیا، صدقہ فطر کیوں لازم کر دیا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جس طریقے سے کسی کمی کو دور کرنے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں اگر کسی وجہ سے ہمارے روزے میں کوئی کمی آ گئی ہوگی یا ہمارے ثواب میں کوئی کمی آ گئی ہوگی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے، یا جیسے ہم نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو جھوٹ بول دیا، تو ان تمام چیزوں کی، ان تمام کاموں کی وجہ سے ہمارے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، جس کی بنا پر اس کمی کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو پورے ثواب پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر صدقہ فطر واجب کر دیا، یعنی جو صاحب نصاب ہیں ان پر جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح کے عید رمضان کے مہینے میں عید سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کریں، تاکہ وہ روزے میں جو کمی ہوئی ہوگی اس کمی کو دور کر دیا جائے۔
اور ہماری کمی بھی دور ہوگی، ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہم لوگ خوشی منائیں گے اسی طرح غریب بھی خوشی منا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر واجب کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں پر یہ صدقہ لازم قرار دیا دو وجہ سے۔ ایک تو ایک روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مثلا ہم نے کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی کو بری نظر سے دیکھا، کسی سے متعلق بدگمانی اور برا خیال کیا، اور اسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت جو روزے کے متقدس کے خلاف تھی، تو اب وہ روزے ختم ہونے پر ہم کچھ صدقہ کر دیں کہ صدقہ برائیوں کو مٹاتا ہے، ہمارا روزہ بھی اس سے صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ دوسری وجہ ہے کہ عید کے دن ہمارے اہل و عیال سب خوشیاں منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں گے، گفٹ دیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اپنے خاندان، محلے اور شہر کے غریبوں کا بھی خیال کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوشیوں میں مگن ہوں اور ہماری کسی غریب بھائی کے گھر میں کھانا تک نہ ہو۔ یہ صدقہ کم از کم عید کے دن کے لیے تو غریب کی بے فکری کا ذریعہ بن سکے گا، اور وہ بھی ہماری طرح عید کی خوشی منا سکیں گے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس عید کی نماز سے پہلے اتنا مال موجود ہو جتنا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مقرر ہے۔ اب کوئی سوال کرے گا، مولانا صاحب صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کون دے گا؟ تو صدقہ فطر وہی آدمی دے گا جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ زکوٰۃ دے گا اور وہی صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ ایسا شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہے اور وہ اپنی طرف اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ دے گا۔ اب جو آدمی مالدار ہے وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے جو جتنے لوگ آ رہے ہیں، اب نیچے مطلب اس کی اولاد، اس کے نابالغ بچے، اس سب کی طرف سے وہی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ عورت خود اپنے صدقہ فطر کی ذمہ دار ہے، اگر بیوی ہے تو خود اپنے صدقہ فطر کی ذمہ دار ہے، اگر شوہر نے اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے تو جائز ہے۔ یتیم بچوں کا صدقہ ان کے دادا پر واجب ہے۔ مان لیجئے کسی کے کوئی بچے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، تو ان کے اوپر کا صدقہ ان کے دادا ادا کریں گے۔ اگر دادا زندہ ہو، ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے ان کے کہے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صدقہ فطر کی جو مقدار حدیث میں مذکور ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان یا اس کی قیمت وغیرہ اتنی دی جائے کہ کم از کم ایک غریب آدمی کو 2 وقت کا پیٹ بھر سکے، تاکہ گیہوں وغیرہ کی قیمت میں کمی زیادتی کی وجہ سے ہر سال صدقہ فطر کی رقم میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، لہذا وہی مقرر مقدار کیا جائے جو اس سال کے رمضان کے علماء نے بتائی ہے۔ تو جہاں جہاں کے علماء نے جو مقدار جو قیمت بتائی ہے، جتنا صدقہ فطر نکالنے کے لیے علماء نے بتایا ہے، وہاں اتنا ہی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اور صدقہ فطر کی قیمت غریبوں چاہے اس کی قیمت دے دیں یا گیہوں وغیرہ دے دیں، جو بھی ہو صدقہ فطر ادا کر دیں، غریبوں کو دے دیں۔ صدقہ فطر رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام صدقہ فطر عید سے 1-2 دن قبل ادا کیا کرتے تھے، لیکن عید کے دن نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے سید کو مدارس میں پڑھانے والے استاد ماں باپ کو اولاد کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح مسجد کی تعمیر وغیرہ پر بھی اس کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ صدقہ فطر صرف ان لوگوں پر واجب نہیں جنہوں نے روزے رکھا، بلکہ ان لوگوں پر بھی واجب ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ بہرحال صدقہ فطر رمضان کی آخری عبادت ہے، اس کو ادا کرنا
اس کو ادا کرنا نہ بھولیے۔ نیز کوشش کیجیے کہ خیر و عافیت سے روزے پورے ہونے اور عید کی خوشی نصیب ہونے پر اس ادا واجب صدقے علاوہ مزید جتنا صدقہ دیا جا سکے دنیا چاہے دینا چاہیں، یہ صدقہ دینے، خیرات کرنے، غریبوں کا بھلا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق صدقہ خدا کے غضب اور بری موت کو دور کرتا ہے، یعنی صدقہ کرنے والا خدا کے غیظ و غضب سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بری موت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے مال میں کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ عزت دیتا ہے اور تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے سے چھوٹے یا اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو سب سے کمزور، چھوٹا اور گناہ گار جانتا ہے اللہ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ غرض کہ رمضان کے مقدس مہینہ کو جس نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا، رخصت کیجیے صدقہ خیرات کے ساتھ، غریبوں پر شفقت اور ان کی امداد کے ساتھ۔ اللہ ہمارے صدقہ فطر کو ہمارے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنائے اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصدق اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔